اب اس کے بعد شیطان کا اگلا ٹارگٹ، وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں تیرے بندوں کو حکم دوں گا، فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، اور تیرے بندے جانوروں کے کان میں سوراخ کر لیں گے۔ عرب میں کیا کرتے تھے کہ اونٹ کی، گائے کی، بیل کے کان میں سوراخ کر لیتے تھے۔ کیوں سوراخ کرتے تھے؟ وہ نشانی ہوتی تھی کہ اب یہ جو بیل ہے، یہ جو گائے ہے، یہ جو اونٹ ہے، یہ اب ہمارے لیے حلال نہیں ہے، یہ ہمارے بتوں کے نام پر خاص ہے، یہ ہمارے معبودوں کے نام پر خاص ہے، اب اسے ہم استعمال نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے حلال کو حرام کرنے والے تھے مکہ والے مشرکین، تو شیطان نے اس طریقے سے بھی ان کو گمراہ کیا۔ آج وہی کام شیطان ہمارے ساتھ بھی کر رہا ہے، اپنی مرضی سے۔ ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، نہ قرآن کی کوئی دلیل ہے، نہ نبی کی کوئی دلیل ہے، ہم نے بہت ساری حلال چیزوں کو اپنے من سے حرام کر لیا، بہت ساری حرام چیزوں کو ہم نے اپنے من سے حلال کر لیا، اور ہم نے تو بھائی یہ مائنڈ سیٹ بنا لیا، بھائی ہم تو ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں، تحقیق کا دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، حدیثیں موجود ہیں انٹرنیٹ پر، قرآن کی تفسیریں موجود ہیں، ہمیں علماء سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بھائی علماء سے پوچھنے کی ضرورت کل بھی تھی اور آج بھی اور قیامت تک رہے گی، اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں جو ایک منہج ہمیں دیا ہے، اللہ نے بار بار قرآن میں کہا یسألونک یستفتونک، اے نبی لوگ آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں، اے نبی لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں۔ یعنی یہ صحابہ کا منہج تھا، صحابہ نبی سے سوال کرتے تھے، صحابہ نبی سے فتویٰ پوچھتے تھے، صحابہ نبی سے مسائل پوچھتے تھے، نبی اکرم دنیا سے چلے گئے، اب صحابہ سے تابعین مسائل پوچھتے تھے، صحابہ چلے گئے، اب تابعین سے ان کے بعد والی جنریشن پوچھتی تھی، تو نبی کے بعد نبی کے وارث جو تھے، نبی کے علم کے جو وارث تھے، وہ علماء تھے میرے بھائیوں، اور وہ آج بھی ہیں اور وہ قیامت تک رہیں گے۔ کتابیں علماء کا الٹرنیٹ نہیں ہے، انٹرنیٹ علماء کا الٹرنیٹ نہیں ہے، یوٹیوب کے ویڈیوز علماء کا الٹرنیٹ نہیں ہے۔ آج حالات یہ ہیں، اور ساؤتھ انڈیا اس فتنے میں زیادہ مبتلا ہے کہ آج الگ الگ طریقے کے لوگ ہیں ماشاءاللہ، جنہوں نے ایک دعویٰ سینٹر کھول لیا، کچھ انہوں نے غیر مسلموں میں دعوت کا کام کیا، کچھ انہوں نے سوشل ورک کیا، ایک عوام میں ان کی پکڑ ہو گئی، ایک اچھی پہچان ہو گئی، یوٹیوب پر ان کا ایک چینل ہو گیا۔ اب انہوں نے کام کیا شروع کر دیا؟ انہوں نے کام یہ شروع کیا کہ انہوں نے اسٹیج پر ایک پروگرام سیٹ اپ کیا اور اوپن کوسچن اینڈ آنسر سیشن شروع کر دی کہ آؤ مجھ سے سوال کرو۔ اب سوال کرنے والا آ کے عقیدے کا سوال کر رہا ہے، فقہ کا سوال کر رہا ہے، تفسیر کا سوال کر رہا ہے، حدیث کا سوال کر رہا ہے، اور یہ آدمی جو اسٹیج پر بیٹھا ہے، کھڑا ہے، اس بندے کی علمی صلاحیت کا یہ حال ہے، وہ قرآن کی ایک آیت ڈھنگ سے نہیں پڑھ سکتا، وہ نبی کی ایک حدیث ڈھنگ سے نہیں پڑھ سکتا، لیکن اوپن کوسچن اینڈ آنسر سیشن ہینڈل کر رہا ہے، وہ سب کے سوالوں کا جواب دے رہا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جیسا جلیل القدر عالم، جس نے پوری زندگی علم دین کو سیکھنے اور سکھانے میں گزار دی، نبی کی مسجد میں بیٹھ کر 40 سال تک حدیث کا درس دیتے رہے، امام مالک جیسا جینیس اور محدث، ان کا یہ حال تھا کہ 40 سوال کیے جاتے ہیں تو 40 میں سے 39 ٹائم 39 سوالوں کے جواب میں وہ کہتے ہیں لا ادری، آئی ڈونٹ نو، آئی ہیو نو نالج، مجھے نہیں پتا، میں علم حاصل کر کے بتاؤں گا۔ یہاں جس بندے کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، حدیث پڑھنا نہیں آتا، اس نے اساتذہ سے پراپر تعلیم سیکھی نہیں، وہ بندہ یہ آئی ڈونٹ نو کہنے میں اپنی توہین سمجھتا ہے۔ بھائی مجھے ایک انصاف کی بات بتاؤ، عقل کی بات بتاؤ۔ ہمارے محلے میں بہت بہترین انجینئر ہے، سول انجینئر ہے، مکان بنانے میں ماہر آدمی ہے وہ، اور ہمارے پاس اگر میڈیکل سے ریلیٹڈ کوئی پرابلم آ گئی، ہمارے پاس دل سے متعلق کوئی پرابلم آ گئی، کوئی بھی بیماری سے متعلق کوئی پرابلم آ گئی، تو ہم اس انجینئر کے پاس نہیں جائیں گے، وہ بہت ماہر انجینئر ہے، بہت قابل ہے، امریکہ سے اس نے انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کی ہے، مگر بھائی وہ میڈیکل سائنس کی فیلڈ کا آدمی نہیں ہے۔ ہم کاروبار کرتے ہیں، ہمارے سامنے اکاؤنٹ سے ریلیٹڈ کوئی پرابلم آ گئی، ہمیں جی ایس ٹی کے بارے میں کوئی چیز سمجھنا ہے، اپنے محلے کے ہم ایم ڈی ڈاکٹر کے پاس جا کر کے نہیں سمجھتے، اس کے سامنے اپنی جی ایس ٹی کی فائل کھول کے نہیں بیٹھتے، بھائی یہ سی اے کا کام ہے، یہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کا کام ہے،
اکاؤنٹنسی یہ ڈاکٹر کی فیلڈ نہیں ہے، انجینئرنگ یہ ڈاکٹر کی فیلڈ نہیں ہے، میڈیکل سائنس یہ انجینئر کی فیلڈ نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث کے علم کی جو فیلڈ ہے، اس کے بھی ایکسپرٹس جو ہیں ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے دین سیکھنے اور دین کے بارے میں رجوع کرنے اور کنسلٹ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اے میرے بندو، تمہیں اگر دین کے متعلق کوئی نالج نہیں ہے تو تم دین والوں سے، علم والوں سے، علماء سے سوال کرو، تم اہل علم سے سوال کرو، علماء حق سے سوال کرو، جن کے پاس قرآن و سنت کا علم ہے ان سے جا کے سوال کرو۔ اور آج ہو کیا رہا ہے؟ آج علم کا معیار سوشل میڈیا پر ملنے والی پاپولیرٹی ہے۔ فیس بک پر فلاں صاحب کے 2 ملین فالوور ہیں، یوٹیوب پر ان کے چینل کے 10 ملین سبسکرائبر ہیں۔ یہ ہمارا اسٹینڈرڈ ہے معیار کا؟ یہ علم کا اور کسی کے ٹیلنٹ کا یہ اسٹینڈرڈ ہے ہمارے پاس؟ اگر فالوورز کی کثرت اور فالوورز کا زیادہ ہونا یہ حق ہونے کا معیار ہوتا تو اللہ کا پہلا رسول جو دنیا میں آیا، حضرت نوح علیہ السلام، 950 سال تک اسلام کی تبلیغ کرنے والے اس پیغمبر کے ساتھ مٹھی بھر لوگ کھڑے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، کہ نوح علیہ السلام کے ساتھ چند لوگ ایمان لانے والے، مٹھی بھر لوگ ایمان لانے والے تھے۔ 950 سال تک جس نبی نے تبلیغ کی، دعوت دی، دن رات سمجھاتے رہے، اس نبی پر صرف مٹھی بھر لوگ ایمان لائے، ان کے فالوورز بہت کم تھے۔ تو کیا مطلب نوح علیہ السلام کی دعوت غلط تھی؟ نوح علیہ السلام کا منہج غلط تھا؟ نوح علیہ السلام کے پیش کرنے کا طریقہ غلط تھا؟ جی نہیں، غلط وہ تھے جنہوں نے ان کے مقام کو نہیں سمجھا، ان کی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ بھائیو، فالوورز تو مرزا غلام احمد قادیانی کو بھی مل گئے، فالوورز تو نبی کے انتقال کے فوراً بعد مسیلمہ کذاب کو بھی مل گئے، اسود انسی کو بھی مل گئے، جھوٹے نبیوں کو بھی فالوورز ملے۔ فالوورز کی کثرت یہ حق ہونے کا معیار نہیں ہوتی، یہ بات یاد رکھو۔ تو انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کے اس دور میں ہمارا نوجوان ہر اس آواز پر لبیک کہہ دیتا ہے جس آواز میں یہ بات ہو کہ بھئی میں قرآن حدیث کی بات کرتا ہوں، میں حدیثوں کا نمبر بتا رہا ہوں، میں آپ کو وہ باتیں سنا رہا ہوں جو کوئی نہیں سنا رہا ہے، میں یونیک باتیں بتا رہا ہوں آپ کو، میں امام مہدی کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں دجال کے بارے میں وہ انکشاف کر رہا ہوں، ایسے سیکرٹ بتا رہا ہوں جو آج تک آپ کو کسی عالم نے نہیں بتائے۔ بلکہ بعض تو اس میں ایسے گمراہ قسم کے جاہل ہیں جو علماء سے یہ کہہ کر کے نوجوانوں کو بدظن کرتے ہیں کہ بھائی ہم تم کو جو بات بتا رہے ہیں وہ علماء نہیں بتائیں گے، علماء بتائیں گے تو ان کے پیٹ کی دکانیں بند ہو جائیں گی۔ کون سی بات ایسی ہے جو آپ نے بتا دی اور علماء کے پیٹ پر آپ نے لات مار دیا؟ ذرا بتا دیں آپ۔ ایک صاحب ہیں، ان کی پوری گفتگو اور ان کی دعوت اور ان کے منہج کا خلاصہ یہ ہے کہ صحابہ کرام میں حضرت علی اور حضرت علی کے ساتھ جو لوگ، جو صحابہ تھے وہ حق پر تھے، باقی سب ظالم تھے، باغی تھے، نعوذ باللہ جہنمی تھے۔ جہنمی نہیں بھی کہا تو کم سے کم ایسے الزام لگائے کہ وہ جہنمی سے کم نہیں تھے۔ اور وہ باتیں کرنے والا اور صحابہ کرام کے خلاف زہر اگلنے والا وہ آدمی، وہ اپنے فالوور سے کیا کہتا ہے کہ میں ہوں علمی، میں ہوں کتابی، نہ میں بابی نہ میں وہابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ ارے تو کاہے کا مسلم ہے، تو کاہے کا علمی ہے، تو کاہے کا کتابی ہے؟ علمی اور کتابی جو ہوگا وہ صحابہ کے خلاف زبان نہیں کھولے گا میرے بھائی۔ تو دین کا جو علم ہے، یہ دین کا علم ہمیں کتابوں سے نہیں ملا ہے، یہ دین کا علم ہمیں جنریشن بائی جنریشن، نسل در نسل جو سیکھنے سکھانے کا طریقہ جو پراپر چینل رہا ہے، وہ نبی کے بعد نبی سے صحابہ نے سیکھا، صحابہ سے تابعین نے سیکھا، تابعین سے تبع تابعین نے سیکھا۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ صحابہ نے کتاب دے دی، لو بھائی یہ کتاب لے لو، جا کے پڑھ لو اور فتویٰ دینے لگنا، نہیں، یہ کبھی طریقہ ہی نہیں رہا۔ اگر یہ طریقہ ہوتا تو ابو ہریرہ اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ کے نبی کی حدیثوں کو یاد نہ کرتا۔ علم دین محنت چاہتا ہے میرے بھائی، علم دین قربانی چاہتا ہے۔ ایک طالب علم جو مدرسے میں 10 سال پڑھتا ہے، آپ اپنے گھروں میں بہترین عالی شان کھانے کھاتے ہیں، وہ بیچارہ اپنے ماں باپ سے دور، اپنے گھر اور فیملی سے دور 10 سال ہاسٹل میں رہتا ہے، اور ہاسٹل کے نرم گرم
روکھے سوکھے کھانے کو کھا کر کے وہ اپنی زندگی گزارتا ہے، کتنی خوشیوں میں شریک نہیں ہوتا، کتنے جنازوں میں شریک نہیں ہوتا، کتنے خوشی کے لمحات قربان کر دیتا ہے، اس 10 سال کی محنت پر آپ ایک جملے میں پانی پھیر دیتے کہ صاحب میں کسی عالم سے کم نہیں ہوں، آئے کوئی عالم مجھ سے بات کر لے۔ اس کی 10 سال کی محنت کی کوئی ویلیو نہیں۔ ان مدرسوں میں حدیث پڑھانے والے وہ اساتذہ 5,000 7,000 10,000 کی تنخواہوں میں جنہوں نے زندگیاں گزار دی، جن کا علم، جن کی صلاحیت اس لائق تھی کہ یہ امت ان کو کروڑوں دے دے تو ان کے علم کا حق ادا نہیں کر سکتی، انہوں نے چند ہزار کی تنخواہوں میں زندگی کا اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا۔ انہوں نے قال اللہ وقال الرسول، قال اللہ وقال الرسول، یہ ان کی زندگی کا نغمہ رہا، یہ ان کی زندگی کا مشن رہا۔ ان اساتذہ کی محنت پر آج ہم یوٹیوب کا کوئی ویڈیو دیکھ کر ہم پانی پھیر دیں، ہم کسی انجینئر اور کسی فلاں کی بات میں آ کر کے ہم ان علماء کے بارے میں بس زبانی کریں اور ان علماء سے اپنا تعلق توڑ دیں۔ میرے بھائیوں، اس سے زیادہ گھٹیا پن کوئی نہیں ہوگا، اس سے زیادہ کمینہ پن کوئی نہیں ہوگا کہ ہم ان علماء اور دین کے لیے قربانی دینے والے ان طلباء کی محنت پر ہم پانی پھیر دیں۔ دین کا علم قربانی چاہتا ہے۔ اس دنیا میں سب سے پہلا مدرسہ، سب سے پہلا دینی ادارہ اور سب سے پہلی اسلامک یونیورسٹی مدینہ میں قائم ہوئی تھی، نبی کی مسجد میں قائم ہوئی تھی۔ نبی کی مسجد میں ایک چبوترا تھا، اس چبوترے پر نبی کے کچھ صحابہ تھے جو نبی کے اسٹوڈنٹ تھے، ان کے پروفیسر، ان کے ٹیچر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور یہ وہ اسٹوڈنٹ تھے جن کے کوئی ڈریس نہیں تھا، جن کے بدن پر عالی شان کپڑے نہیں تھے، جن کے سروں پر بہترین دستار اور ٹوپیاں نہیں تھیں۔ یہ وہ صحابہ تھے، حدیث کی کتابیں ہمیں بتاتی ہے کہ نبی کے یہ اسٹوڈنٹ اتنے غریب تھے، ایک چادر ہوتی تھی، وہی چادر ان کا تہبند ہوتی تھی، اور وہی چادر ان کا کرتا ہوتی تھی، ایک ہی چادر میں وہ زندگی گزارتے تھے، اور اتنے غریب اور اتنے پریشان تھے۔ اس میں بعض لکڑیاں، رات میں لکڑیاں جا کر کے وہ لکڑیوں کا کام کرتے تھے اور دن میں آ کر کے اللہ کے نبی کے پاس دین سیکھتے تھے۔ اور میرے نبی اپنے ان اسٹوڈنٹ سے اتنا پیار کرتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے کہ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ اللہ کے نبی کے پاس آئی، اے اللہ کے رسول، آپ کی بیٹی اپنے ہاتھوں سے چکی چلاتی ہے اور آپ کی بیٹی کے ہاتھوں پہ نشان پڑ جاتے ہیں۔ ابا جان، مجھے پتا چلا ہے کہ آپ کے پاس کچھ غلام آئے ہیں، کچھ لونڈیاں آئی ہیں، ذرا اپنی بیٹی کو بھی کوئی غلام دے دیں، آپ کی بیٹی کو کچھ سکون مل جائے، کچھ آرام مل جائے، کچھ اس کے گھر کے کاموں کا بوجھ کچھ کم ہو جائے۔ مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی نے کہا، اے فاطمہ، اصحاب صفہ، مسجد نبوی میں پڑھنے والے میرے اسٹوڈنٹس، ابھی ان کے کھانے کو اناج نہیں ہے، ان کے بدن پر پہننے کو کپڑے نہیں ہیں، میں ان غلاموں کو بیچ کر اپنے ان اسٹوڈنٹس کے کھانے کا انتظام کروں گا، اور جب تک میں ان کو پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھلا سکتا، معاف کرنا فاطمہ، میں تمہیں کوئی غلام نہیں دے سکتا۔ یہ نبی کے اسٹوڈنٹ تھے میرے بھائیو۔ انہی اسٹوڈنٹس میں ایک ابو ہریرہ تھے، ابو ہریرہ جو سن 7 ہجری میں ایمان لائے، نبی کے ساتھ صرف 4 سال رہے، اور 4 سال میں 5,374 حدیثوں کو انہوں نے نبی سے روایت کیا، ان کو میمورائز کیا اور ان کو امت تک پہنچایا۔ بہت سے لوگوں نے بڑا اعتراض کیا، کمنٹ کیا کہ ابو ہریرہ نبی کے ساتھ صرف 3.5 سال 4 سال میں اتنی حدیثوں کو کیسے انہوں نے یاد کر لیا؟ جو نبی کے ساتھ پہلے دن سے تھے، جو نبی کے ساتھ 10 سال رہے، 15 سال رہے، 20 سال رہے، 23 سال رہے، انہوں نے نبی سے اتنی حدیثیں روایت نہیں کی۔ ابو بکر صدیق نے اتنی حدیثیں روایت نہیں کی، حضرت علی نے اتنی حدیثیں روایت نہیں کی، ابو ہریرہ نے 3.5-4 سال میں اتنی حدیثیں کیسے روایت کر لی؟ تو ابو ہریرہ ایک مرتبہ جواب دیتے ہیں، کہتے بھائیو، یہ جو ابو ہریرہ ہے نا، جب ہمارے مہاجر بھائی جا کر کے مارکیٹ میں بزنس کرتے تھے اور ہمارے انصاری بھائی جا کر کے اپنے کھیتوں میں کام کرتے تھے، ابو ہریرہ کا نہ کوئی بزنس تھا، نہ کوئی کھیتی باڑی تھی، نہ کوئی اس کا کوئی پروفیشن اور پیشہ تھا۔ ابو ہریرہ کا صرف ایک ہی مشن تھا، وہ 24 گھنٹے نبی کے دروازے پہ پڑا رہتا تھا۔ اسے کبھی پیٹ بھر کھانا ملتا تھا اور کبھی نہیں ملتا تھا، کبھی بھوکا رہ جاتا تھا، کبھی کھا لیتا تھا، مگر اس کی زندگی کا ایک ہی مشن تھا، وہ نبی کے دین کو اور نبی کے علم کو حاصل کرتا تھا اور اسے دوسروں تک پہنچاتا تھا۔ علم دین ایسے سیکھا جاتا ہے میرے بھائیوں، گھروں میں ایسی کمروں میں بیٹھ کر یوٹیوب کے اوپر ویڈیوز دیکھ کر
اور چند انٹرنیٹ کی ویب سائٹس کو پڑھ کر اور چند نام نہاد اسکالرس کو پڑھ کر ہم علماء کو گالیاں دیں، علماء کو برا بھلا کہیں اور ہم یہ مزاج بنا لیں، یہ مائنڈ سیٹ بنا لیں ہمیں علماء کی ضرورت نہیں ہے، اس کا مطلب کہ ہم نے وہ طریقہ، علم سیکھنے کا وہ سسٹم اور علم سیکھنے کا وہ نظام جو نبی نے صحابہ کو دیا، صحابہ نے تابعین کو دیا، ہمیں اس نظام سے الرجی ہے، ہمیں اس سسٹم سے الرجی ہے۔